یہلک فی رجلان محب مفرط یقرضنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنآنی علی صدق اللہ العلی العظیم۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار منتخب کردہ اور اللہ کے منتخب کردہ ان چار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے چوتھے نمبر پر ہیں، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد خلافت راشدہ، پیغام شریعت اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو کائنات تک پہنچایا، مخلوق تک پہنچایا، اور اس کے پہنچانے میں کوئی فروغ گزاشت نہیں کی، کوئی پس و پیش نہیں کیا، کوئی ٹال مٹول نہیں کی۔ پھر ایک وقت آیا صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان خلافت راشدہ کے منکرین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس خلافت جو منہاج نبوت پر تھی، ان کے منکرین نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت و ولایت کا بہانہ بنایا، اور پھر خلفائے ثلاثہ کے اوپر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بلیم اور سب و شتم بکنا شروع کیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ اب بڑی سمجھنے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر نہیں ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منصوص من اللہ اور من جانب اللہ تھے۔ خلافت و ولایت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ منصوص من اللہ ہے، نہ منصوب من اللہ ہے، نہ اللہ منزل من جانب اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا، تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل میں۔ اب وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا، بنی اسرائیل میں دو طبقے تھے، ایک یہودی اور ایک نصارہ، اور دونوں دیگر معاملات سے ہٹ کر کے جہنمی ٹھہرے، خدا کے مبغوض ٹھہرے، اللہ کے مبغوض ٹھہرے، اللہ کے مقہور ٹھہرے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ یہود نے کیا کیا؟ فرمایا، اب غزتہ الیہود حتی بہتوا امہ۔ فرمایا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا معاذ اللہ گھٹیا لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں کے سامنے ان کا اور ان کی اماں کا ایسا کردار پیش کیا
اور وہ بغض عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتنا گزرے ہو گئے کہ انہوں نے ان کی مقدس مطہر اور بطول ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو ہے زنا جیسا بہتان بکا معاذ اللہ، اور اتنا بڑے بے حیا کام کے لیے کام جو ہے اس کی طرف منسوب کیا۔ فرماتے ہیں احبتہ النصارى، اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ذات ایک ہے، دوسرا طبقہ وہ نصرانیوں کا ہے۔ فرمایا انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت اس درجہ کی حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، اس کو اس درجے پر جا رکھا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مناسب ہی نہیں تھا۔ یعنی ایک طبقے نے پیغمبر کی توہین کی تو جہنمی ٹھہرا، ایک طبقے نے پیغمبر کو وہ عزت دی جو پیغمبر کی شان نہیں تھی۔ پیغمبر کو خدا کہنا یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے، خدا کا بیٹا کہنا یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے، خدا جیسا کہنا یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ یہودیوں نے بغض علی میں یہودی بغض عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جہنمی ٹھہرے، اور عیسائی حب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جہنمی ٹھہرے۔ تو پتہ یہ چلا کبھی کبھار محبت جو ہوتی ہے نا وہ بھی انسان کو نچلے درجے پر لاتی ہے۔ آپ نے فرمایا علی تیری ذات فیصلہ کن ذات ہے، اب تیری ذات کا فیصلہ بھی یہی ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ محبت علی کا دعویٰ کریں گے، محبت حسین کا دعویٰ کریں گے، محبت خاتون جنت کا دعویٰ کریں گے، محبت اہل بیت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ بغض جو ہے وہ محبت جو ہے انہیں میرے صحابہ کے بغض تک لے جائے گی، میرے صحابہ کی حسد تک لے جائے گی۔ اس لیے تیرے ساتھ وہ محبت کا وہ دعویٰ کریں گے جو تیری شایان نشان نہیں ہوگا، وہ تیرے ساتھ بغض کرنے کی حب کرنے کی وجہ سے جو کہ تیری شایان نشان نہیں ہے جہنمی ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تجھ سے بغض رکھیں گے، تجھ سے عداوت رکھیں گے، تجھ سے جو ہے وہ حسد کریں گے۔ فرمایا وہ حسد کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائیں گے، یہ محبت کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ گویا کہ مولا علی ایک دو دھاری تلوار ہے جس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے اور جہنم میں کس نے جانا ہے۔ جس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کا یار مانا، نبی کا خلیفہ مانا، نبی کا اور صحابہ کا حبدار مانا، اور نبی کا صحابی مانا، اللہ کی قسم وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور جس نے بغض علی میں علی کو جو ہے نبیوں سے بڑھایا، نبی، اور اس کو جو ہے کل بھی میں ایک سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے، ان کی کوئی شیعہ خاتون ہے، وہ کہہ رہی تھی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، وہ سجدہ اس لیے کیا تھا کہ وہ حضرت معصومین یعنی ان کے نزدیک جو 12 امام معصوم ہیں ان کی محبت کی وجہ سے۔ حالانکہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے جبریل کو کہا، جبریل اور فرشتے دیکھنے لگے ہم نے تو آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اب سجدہ کریں۔ کمال کیا ہے؟ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام و تسلیم کی پیشانی کے اوپر فرشتوں کی نظر پڑی اور نور محمد
آدم کی پیشانی میں موجود تھا۔ فرشتے سمجھ گئے اللہ جس کو سجدہ کروانا چاہ رہا ہے، تعظیم کرانا چاہ رہا ہے، وہ وجود آدم نہیں ہے، وہ نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔